ملازمت پیشہ خواتین کے مسائل کے حل کے لیے اور انہیں ملازمتی حقوق دلانے کے لیے ویمن ورکرز الائنس کام کر رہی ہے، جس کا ڈسٹرکٹ کنونشن خواتین کے حوالے سے منعقد ہوا، جس پہ مختلف طبقہ فکر سے خواتین نے شرکت کی۔ رپورٹ پیش خدمت ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اور اس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی مس مملکت کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سنین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ ویمن ورکرز الائنس کی طرف سے تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور خاص طور سے صوبائی محتسب برائے انسداد جنسی ہراسانی محترمہ رخشندہ ناز صاحبہ، لیبر ڈپارٹمنٹ سے ڈپٹی ڈائریکٹر عرفان اللہ صاحب، معزز میڈیا ممبران اور دیگر ڈپارٹمنٹس اور NGO سے آئے ہوئے مہمان، وومن ورکرز الائنس کی ممبران کو تہہ دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اس کنونشن میں آپ سب کی موجودگی ہمارے لیے نہ صرف فخر کی بات ہے، بلکہ یہ ہماری حوصلہ افزائی اور طاقت کا باعث بھی ہے۔ میں آپ سب کو ویلکم کرنے کے لیے آئی ہوں۔ آگے پروگرام ہم شروع کرتے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ۔ ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اپنے جو پروگرام کی پارٹنرز ہیں ان کے تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن دینا چاہوں گی۔ TDEA دیٹ از ٹرسٹ فار ڈیموکریٹک ایجوکیشن اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، یہ آرگنائزیشن ایک غیر سرکاری و غیر منافع بخش پاکستانی ادارہ ہے جو تقریباً 2008 سے انتخابات، پارلیمانی اور حکومتی کارکردگی جیسے عوامل کے غیر جانبدار براہ راست مشاہدے اور ان میں اصلاحات لانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس کے علاوہ معیاری تعلیم تک رسائی کے حق اور حقوق نسواں کے فروغ کے لیے بھی کافی پرعزم ہے۔ اس کے علاوہ TDEA شہری آزادی، بہتر نظم و نسق اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے بھی شہری تنظیموں کو امداد فراہم کر رہا ہے۔ ہماری دوسری پارٹنر تنظیم جس کا نام URDO ہے، یونائٹڈ رورل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، یہ ڈسٹرکٹ پشاور میں اس پروجیکٹ کو ضلعی اور صوبائی سطح پر امپلیمنٹ کرانے میں ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارا جو یہ پروجیکٹ ہے ویمن ورکرز الائنس، اس کے اوپر تفصیل سے روشنی ڈالنے کے لیے میں اپنی اگلی گیسٹ کو بلانا چاہوں گی، میڈم نسیم ریاض، جو کہ ویمن ورکر الائنس کی نیشنل سطح پر ممبر بھی ہیں۔ تھینک یو۔ اس پروجیکٹ میں کیا جانے والا ایک اور نمایاں کام چاروں صوبائی دارالحکومت میں خواتین کارکنان کے صوبائی سطح پر اتحاد بنانا اور اس کے ذریعے سے قانونی اصلاحات کے لیے سفارشات مرتب کرنا تھا۔ ایوان کے اس مرحلے میں اس پروجیکٹ کا دائرہ کار پاکستان کے چاروں صوبوں کے کل 14 اضلاع بشمول انڈسٹریل زون تک پھیلایا گیا۔ اس فیز میں خواتین کارکنان کا ضلعی سطح پر ایک ویمن ورکنگ گروپ بنایا گیا، جس میں 3 سیکٹر شامل ہے، پبلک، پرائیویٹ اور انڈسٹری کی خواتین شامل ہیں۔ خواتین کا یہ اتحاد ضلعی، صوبائی اور نیشنل سطح پر بھی متحرک ہے۔ یہ وومن ورکر الائنس نہ صرف اداروں کی سطح پر قوانین کے نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہی ہے، بلکہ ملازمین کے حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے متعلقہ اداروں
और कानून साजों के साथ मिलकर लेबर कवानीन में बेहतरी के लिए तरामीम या मज़ीद कानून साजी में तजवीज़ करेंगी। वुमेन वर्कर अलायंस एक वॉलंटियर ग्रुप है जो मुख्तलिफ जायकार की मॉनिटरिंग करती है, मुलाज़मत पेशा ख़वातीन के मसाइल की निशानदही करती है ताकि उन मुश्किलात को हल करने के लिए एडवोकेसी मुहिम चला सके। इन मसाइल के हल के लिए मैं इस कन्वेंशन की वसातत से इन मसाइल से मुतल्लिका इदारे जो हैं उनके सामने चार्टर ऑफ डिमांड पेश करती हूँ। जैसा कि आप सब बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान की निस्फ से ज़्यादा आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, मगर ख़वातीन की इस आबादी का कमो पेश 15% रस्मी और गैर रस्मी शोबों में बरसरे रोज़गार है। इसकी बुनियादी वजह लेबर कवानीन पर अमल दरामद और इंतज़ामी इस्लाहात के नफाज का फुकदान है, जिसकी वजह से इन शोबों में काम करने वाली ख़वातीन काम करने की जगहों यानी वर्क प्लेसेस पर नामुनासिब सहूलियात और रवैयों का शिकार है। ये ख़वातीन वर्क प्लेस के हालातकार और मुलाजमती हुकूक के ज़िम्न में दरपेश मसाइल को उजागर करने के लिए ज़िले की सतह पर बनने वाले वुमेन वर्कर्स अलायंस ने अपनी हालिया मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स की रोशनी में लेबर कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने और इंतज़ामी ढांचे में मतलूबा इस्लाहात के नफाज के लिए 7 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर दिया है। वुमेन वर्कर्स अलायंस ज़िली कन्वेंशन के ज़रिए यानी आज ये जो कन्वेंशन हो रहा है इसके ज़रिए लेबर डिपार्टमेंट से इन मुजवज़ा नकात पर लेबर कवानीन की रोशनी में मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पुरज़ोर मुतालबा करता है और साथ साथ तमाम मुंतखब मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली से भी दरख्वास्त करते हैं कि इन नकात पर लेबर डिपार्टमेंट के ज़रिए मनोअन अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अपना कानूनी और आइनी किरदार अदा करें। चार्टर ऑफ डिमांड की चीदा नकात ये हैं। वुमेन वर्कर्स अलायंस लेबर डिपार्टमेंट से पुरजोर मुतालबा करती है कि फैक्ट्रीज एक्ट 1934 और शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1959 पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए ज़िले के अंदर काम करने वाली तमाम रस्मी और गैर रस्मी इदारों को लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करें और इसका रिकॉर्ड मेंटेन करें। लेबर कवानीन और ILO के कन्वेंशन नंबर C81 जिसकी पाकिस्तान ने भी तौसीक की है पर अमल दरामद कराते हुए काम करने की जगहों पर ख़वातीन की मुसावी उजरत, जॉब सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सिनफी तौर पर हसास माहौल की फरहमी का बाकायदगी से जायज़ा ले और इन कवानीन पर लेबर डिपार्टमेंट अमल दरामद यकीनी बनाए। वुमेन वर्कर्स अलायंस पुरजोर मुतालबा करती है कि लेबर डिपार्टमेंट ज़िले के अंदर काम करने वाले तमाम अदारों का बाकायदगी से इंस्पेक्शन करे और किसी भी खिलाफ वर्जी और अदम अमल दरामद की सूरत में कानूनी कार्रवाई बशमूल नोटिस और जुर्माने आयद करे। वुमेन वर्कर्स अलायंस इस बात पर भी जोर देती है लेबर इंस्पेक्शन के अमल को मरबूत, फाल और जामिया बनाने के लिए वुमेन लेबर इंस्पेक्टर्स की तकर्री अमल में लाई जाए। वुमेन वर्कर्स अलायंस ये भी मुतालबा करती है कि लेबर इंस्पेक्शन और इसके तहत उठाए गए तमाम इक़दामात का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए और साथ साथ लेबर डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट बनाए और तमाम मालूमात को इस वेबसाइट पर आम शहरियों के लिए दस्तयाब करे। वुमेन वर्कर्स अलायंस तमाम मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली से भी मुतालबा करती है कि लेबर कवानीन पर मनोअन अमल दरामद को यकीनी बनाने और लेबर इंस्पेक्शन के अमल को मरबूत और फाल बनाने के हवाले से लेबर डिपार्टमेंट को मुकम्मल पाबंद बनाया जाए ताकि ख़वातीन को काम करने की जगहों पर सहूलियात की फरहमी यकीनी हो सके। वुमेन वर्कर्स अलायंस तमाम मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली से मुतालबा करती हैं कि लेबर कवानीन पर मनोअन अमल दरामद को यकीनी बनाए और लेबर इंस्पेक्शन के अमल को मरबूत और फाल बनाने के लिए लेबर डिपार्टमेंट को मुकम्मल पाबंद बनाया जाए।
تاکہ خواتین کے کام کرنے کی جگہوں پر مطلوبہ سہولیات کی فراہمی یقینی ہو سکے۔ ساتواں نکات جو ہے وہ یہ ہے، وومن ورکرز الائنس تمام ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی سے یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ لیبر قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے اور لیبر انسپیکشن کے عمل کو مربوط اور فعال بنانے اور انتظامی ڈھانچے میں اصلاحات لانے کے لیے سیشنز کے دوران قومی اور متعلقہ صوبائی اسمبلیوں میں باقاعدہ قرارداد پیش کریں اور ساتھ ساتھ لیبر پالیسی کے نظام کو مکمل جانچیں اور اس پر اب تک عمل درآمد کی صورتحال کو جاننے کے لیے سیشن کے دوران پوائنٹ آف آرڈر پر سوالات اٹھائیں۔ وومن ورکرز الائنس کو اس بات کا یقین ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں اٹھائے گئے نکات پر جلدی اور مکمل عمل درآمد کی صورت میں کام کرنے کی جگہوں پر خواتین ورکرز کو صنفی طور پر حساس ماحول میسر آئے گا، جس سے مزید خواتین ان اداروں کا رخ کریں گی۔ شکریہ۔ میری جو ہوا میں کر دوں گا، میرے بس میں جو ہوا اپنی کوشش کروں گا، باقی رکاوٹیں تو ہر جگہ پہ آتی ہیں، تو دعا آپ کی جو چارٹر آف ڈیمانڈ میں کچھ باتیں تھی، یہ جو مساوی اجرت کی بات کی تھی وہ میں نے کہہ دی ہے کہ مردوں اور عورتوں کی یہ سب برابر ہے۔ جاب سیفٹی کے لیے ہمارا ایکٹ میں اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے، تو اس میں میں نے بہت زور دیا ہے کہ ہر ایک ورکر کو آپ جو جس دن بھی اپوائنٹ ہو اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیں اور اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھیں تاکہ اس کی جاب کی سیکیورٹی ہو۔ اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ورکرز ایسے ہوتے ہیں، خاص کر یہ لڑکیاں عورتیں جو کام کرتی ہیں، تو 1 سال 2 سال کام کرتے ہیں، ان کو بس سروس سے نکال دیتی ہے اور اس کو کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ کدھر جائے۔ 100 سے زیادہ پروسیکیوشن لانچ کی ہے لیبر کورٹ میں، اور اس پر ایک فیکٹری پہ لاکھوں کا جرمانہ بھی ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہاں پہ جو اونرز ایسوسی ایشن ہے انہوں نے میرے خلاف ایک مہم بھی چلائی۔ آکوپیشن ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے بارے میں ہماری لا ہے، ہمارا ایک سیکشن ہے، اس میں ہائیجین کارڈ کا ہمارا ذکر ہے۔ تو ہر ایک ورکر کے پاس ایک ہائیجین کارڈ ہوگا، ہر 6 مہینے بعد ڈاکٹر آئے گا اور اس کی چیک اپ کرے گا، اگر ویکسینیشن کی ضرورت ہو یا کسی بھی دوائی کی ضرورت ہو تو وہ اس کو دیں گے اور اس کارڈ سے اس کی انٹری کریں گے۔ ہمارے پاس لیبر آفیسرز بھی ہیں اور ویمن لیبر انسپیکٹرز ہم نے ابھی بھرتی کی ہوئی ہیں، تو وہ ابھی انہوں نے کام کچھ نے شروع کیا ہے اور کچھ ابھی انڈر ٹریننگ ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ جلد کام شروع کر رہی ہیں فار دا لیبر انسپیکشن آف ویمن۔ جتنے ہمارے لیبر لاز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے جو ورکرز کے جتنے حقوق ہیں ان کی بھی ساری باتیں ہیں، اگر فیکٹری والوں اونرز کے بارے میں کچھ بھی ہے تو وہ ساری چیزیں اور ساری انفارمیشن اس پر موجود ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ یو آر بیور کا اور ورکر ویمن الائنس کا کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی اور ٹائم دیا، بڑی مہربانی، تھینک یو۔ فرسٹ پرسن اور تمام جتنے بھی آئے ہوئے فیمیل ہیں سب کو میں اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ چونکہ بیسیکلی کام کا مارجنلائز سیگمنٹ کو کور کرنا ہے، اس مارجنلائز سیگمنٹس میں ایک کمپوننٹ ہمارا ہے وومن سے ریلیٹڈ ہے، چونکہ پاکستان میں مور دین 50% پاپولیشن وومن ہے، خواتین ہے، فیمیل ہے، اس لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ میجورٹی پروجیکٹ اس سائٹس پہ ہم لے آئیں۔ ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ایمبیڈ میں جو وومن رائٹس کے لیے سب سے امپورٹنٹ وہ KPCSW ہے۔ آفس آنا جانا موسٹلی اسی میں ہی رہتا ہے، تو اکثر اس میں جو سیکیورٹی پہ معمور خواتین ہوتی ہیں جو اس میں اسٹاف ہے ان کے ساتھ بات چیت اکثر کرتی رہتی ہوں، تو ان کے ایشوز ہیں، جس طرح منیمم ویجز کی بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے 17 تھا، ان کے ویجز وہ ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ویجز ہمارے کم ہیں، کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ 17 کا ہوتا ہے لیکن ڈفرینٹ ہر منتھ سے اتنے ڈیڈکشنز ہو جاتے ہیں کہ ان کو کافی منیمم اماؤنٹ ملتا ہے۔ تو میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ میں ان کے لیے کس
فورم پہ جا کے کس طرح میں بات کروں کہ لیکن مجھے یہ کافی ریلیونٹ فورم لگا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس پہ کچھ نہ کچھ بات ہو سکے. جو بندہ ایشو بتا رہا ہو اس کے لیے مطلب سیکیور یہ ہے فارم کہ نہیں, کیونکہ اگر فار ایگزامپل میں ایک ایشو اٹھاتی ہوں اور میں بتاتی ہوں تو آٹومیٹکلی دکھانے والے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کافی ایسے رسوخ کے لوگ ہوتے ہیں. اگر وہ آپ کی تبدیلی کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو وہ ایک عام بندے کے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں. سو سر اس کا جواب پلیز مجھے دے دیں. تھینک یو. 17,500 روپے جو ہے اس کو کہتے ہیں منیمم ویجز فار انسکلڈ ورکرز. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی سیمی اسکلڈ ہے یا اسکلڈ ہے تو اس کی تنخواہ اس سے اوپر ہونی چاہیے. تو ڈیڈکشن کا یہ وہ. دوسری بات جو میڈم نے کی سیکیورٹی کی, تو میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ پرسوں میں ایک فیکٹری میں گیا تو وہاں پہ کچھ لڑکیوں نے مجھے کہا کہ ہماری تنخواہ 18,100 روپے ہے. جس کے پاس بھی میں جاتا تھا تو وہ کہتی 18,100. تو میں ان سے پوچھنے لگا کہ جی آپ کی سروس کتنی ہے, تو ایک نے مجھے کہا میری 10 سال سروس ہے, اس کی بھی 18,100 تنخواہ تھی. دوسری سے میں نے پوچھا تو کہتے ہیں جی میرے 10 دن ہو گئے کہ میں آئی ہوئی ہوں, تو اس کی بھی تنخواہ 18,100 تھی. تو میں نے مالک کو دیکھا یار یہ کون سی ایکویلٹی ہے, یہ آپ نے کس بیس پہ کیا ہے کہ 10 سال والی کو بھی 18,100 اور جو کل آئی ہے اس کو بھی 18,100. تو پھر میں نے ایسے کیا کہ وہ جو مالک تھا اور جو مینیجر تھا اس کو میں نے ہاتھ سے باہر نکالا کہ میں نے کہا کہ آپ کے سامنے میں نہیں پوچھتا ہوں. جب وہ باہر نکل گئے تو میں نے سب سے پوچھا کہ جی مجھے پتہ ہے کہ آپ کی تنخواہ اتنی نہیں ہے, لیکن مالک نے آپ کو ڈرایا ہوا ہے کہ آپ نے 18,100 ہی بتانا ہے, تو آپ مجھے صحیح بتائیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے, میں آپ کا نام نہیں لوں گا. اس طرح ہوا کہ اس میں نے تقریباً 25 لڑکیوں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میری تنخواہ 14,000 ہے یا 15,000 ہے, لیکن میرا نام نہ لیں. میں نے ایسے کیا کہ ہر ایک کے سامنے میں نے لکھا 18,100, لیکن اس کے بعد میں نے جو سیکشنز لگائے وہ منیمم ویجز کے نہیں تھے. میں نے اس سے پوچھا آپ کے پاس اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے, اس نے کہا نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے پاس ہائیجین کارڈ ہے, اس نے کہا نہیں ہے. میں نے کہا آپ کی تنخواہ بینک کے تھرو ہے یا کیش ہے, انہوں نے کہا کیش میں ہے. تو ایک ایک لڑکی کے اوپر 3 پروسیکیوشن تو یہ آ گئے. تو میں نے تقریباً 77 پروسیکیوشن اس فیکٹری والے کو اس پہ بنائے. اس میں منیمم ویجز کا میں نے نہ نام لیا نہ میں نے اس لڑکی کا نام لیا کہ اس لڑکی کو کیوں 14,000 یا 15,000 دے رہے ہو. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لیے جو میڈم نے پوچھا کہ یار اس کو پتہ چل جاتا ہے, تو اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ کس نے کیا کہا, تو ہم ایسے کرتے ہیں. اور جو ایک میڈم نے کہا کہ 17,500 کی امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں ہوئی تو 21,000 کے کیسی ہوگی. میں نے نوشہرہ میں 3 سال گزارے اور ان 3 سالوں میں جو ویجز میں انکریز لایا 3 سالوں میں وہ 9.5 کروڑ پر منتھ انکریز سے زیادہ تھا. وہ اس لیے نہیں کہ میں کسی کو محنت کروں کہ جی فلانے صاحب تم اس کی تنخواہ بڑھاؤ. میں سینکڑوں نہیں ہزاروں پروسیکیوشن کرتا ہوں, اور اگر کوئی میرا ریکارڈ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ابھی اسٹیج پہ کہا کہ سالانہ جو رپورٹ ہماری بنتی ہے اس رپورٹ میں صرف میری اکیلی جو کارکردگی ہے پر ایئر کی وہ 48 آفیسرز کی ملا کر بھی مجھ تک نہیں پہنچتی. تو اس لیول پہ میں نے ان کی تنخواہ میں انکریز لائی. ایک اور بات, ایک فیکٹری میں گیا تو اس کی تنخواہ 12,000 روپے تھی. اس کو میں نے پروسیکیوٹ کیا تو اس نے جج کو اپروچ کیا تو اس کو 30,000 روپے جرمانہ ہو گیا. تو میں جب واپس آیا تو میں نے اس کے ڈبل ٹرپل پروسیکیوشن بنائے. صوبائی محتسب برائے انسداد ہراسگی رخشندہ ناز صاحبہ نے کہا کہ چونکہ خواتین اب مختلف اداروں میں فیکٹریز میں کام کرنے کے لیے موجود ہیں تو ان کے مسائل بھی ہیں جن کے حل کے لیے اقدامات ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ برنٹ فنڈ بلڈنگ میں ڈے کیئر سینٹر کی منظوری دے دی گئی ہے اور اب مختلف اداروں میں اس پر کام ہو رہا ہے اور خواتین کے بہت سارے مسائل حل ہو گئے ہیں اور مزید بھی ملازمت پیشہ خواتین کے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں, جبکہ کم سے کم اجرت کے مسائل کی طرف بھی نشاندہی کر دی گئی ہے.